اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن خدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پر ہے خوشی ناظرین آج ہم موجود ہیں چکوال لائف اسٹوڈیو سے اور ہمارے ساتھ آج کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راجہ کفار احمد بیورو چیف گورنمنٹ جہاز سے خوش آمدید آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راجہ نذیر ججوا آپ ہمارے پروگرام میں خوش آمدید اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی ملک جاذبت تہذیبی آپ کے ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو اسپیشل سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایس اسپتال میں طبی سہولیات اس پہ ہم اسپیشل آج ہم گفتگو کریں گے کہ چکوال ڈی ایس اسپتال کس قدر عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ کون سی سہولیات مل رہی ہیں اور کون سے عوام کو کیا کیا نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیسے عوام خجل بھی ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور آج ہم ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ ہیں ان کی زبانی سننے کو دیکھیں گے اور دیکھیں بھی کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ آج کے جو اس دور میں جدید دور میں کون کون سی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں جو آنے والے مریض ہیں ان کو۔ سب سے پہلے راجہ کفار احمد آپ کے سمجھے ڈی ایس اسپتال جو اتنی زیادہ آبادی کا اکلوتا اسپتال ہے ڈی ایس اسپتال، تو یہاں پہ اس میں کون کون سی ایسی سہولیات ہیں جو عوام کو مل رہی ہیں اور کون سے ایسی مشکلات ہیں جو ان کو آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی راجہ بشیر صاحب۔ جہاں تک بات ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی، تو ہم اپنے متعدد جو پروگرام پہلے بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں اس میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے یہ اولڈ ٹریڈیشنل ہاسپٹل ہے، قریب 19 سے 20 لاکھ آبادی کا یہ اکلوتا اسپتال ہے۔ یہاں پہ بہت ساری جو مشینریز ہے اس کی کمی ہے، ڈاکٹر صاحبان جو ہے ہمیں ان کی کمی کا سامنا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اسپتال جو ہے یہ ایک اکیلا بیڈ اسپتال ہے پورے ضلع میں، تو دور دراز کے علاقوں سے بھی جتنا بھی وہاں پہ بڑھنا ہے اس اسپتال پہ، کیونکہ آپ کے جو دیہاتوں میں بنی ہوئی ہے بی ایچ یو بیسک ہیلتھ یونٹس، بیسک ہیلتھ یونٹ میں جو ہے وہ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے اور کوئی ڈاکٹر وہاں پہ دور دراز علاقوں میں جا کے وہاں پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے دور دراز کے جو دیہات ہیں، جو آپ کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں، ان تمام کا بھی جو برڈن ہے وہاں کے جو پیشنٹ ہے وہ یہاں کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کرتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے بات کی ہے فیسلٹیز کی، تو فیسلٹیز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پرووائڈ کرنا جو حکمران ہوتے ہیں، جو وقت کے حکمران ہوتے ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اسپتال میں ڈاکٹروں کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ تیار کریں اور وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی وہاں پہ پرووائڈ کریں۔ انفارچونیٹلی جو ہے وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں، جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں عوام کو یہ کبھی بھی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں رہی۔ اس کی بیسک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کا اپنا علاج ہمارے کسی بھی یہاں پہ پاکستان کے اسپتال میں نہیں ہوتا، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اگر ان کی پاؤں کے ناخن میں بھی درد ہوتا ہے تو وہ اپنا ٹکٹ لے کے دبئی اور یو اے کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حالیہ دنوں میں نے اپنا دوسرے دنوں میں نے اپنا ایک کالم بھی لکھا ہے میڈیکل کی فیسلٹیز کے ٹاپک پہ کہ مریم صاحبہ کا ایک بیان ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میری ایک سرجری ڈیو ہے 20 ٹیپس، تو کیونکہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اس لیے میں انگلینڈ نہیں جا سکی، مجھے پاسپورٹ مل گیا تو میں فوری طور پہ جو ہے وہ روانہ ہونے کے لیے ٹکٹ کی۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ لوگ جو ہے وہ نسل در نسل اس ملک پہ جو آپ حکومت کر رہے ہیں، ابھی آپ اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو قربانی کرنے کے لیے جو ہے تیار کر رہے ہیں، مگر کیا ہے یہ کتنا بڑا یہ علمی ہے راج صاحب کہ ابھی تک کوئی ایسا ہاسپٹل جو ہے اس ملک میں ہمارے سیاستدان نہیں بنا سکتے جہاں پہ وہ اپنا علاج بندہ کر سکے۔ تو جو آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی یہاں پہ اس میں ایک مشین ہے ہمارے پاس، ایکو مشین ہے یہاں پہ، وہ سابقہ جو تھے اپنے بلال ہاشم صاحب کی کوشش سے وہ یہاں پہ آئی تھی ایک مشین، اور 3 سے 4 یہاں پہ آپ کے جو آرٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اس اسپیشلسٹ نہیں ان کے پاس ڈپلوما ہے، ڈپلوما والے ڈاکٹر 3 سے 4 یہاں پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو یہاں پہ ای سی جی مشین ہے، ایکس رے مشین ہے اور دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ بالکل اور بالکل سہولت ہے۔ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا جو گردوں کی جو مشینیں ہیں یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گردوں کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا ڈریسنگ چلتا ہے اور وہ بہت مہنگا علاج ہے، وہ جو غریب بندہ ہے وہ بالکل پرائیویٹ جو ہے وہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے ان کو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ پچھلے دنوں بھی ہمارے ایف پی نیوز میڈیا گروپ اور چینل کو بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ متعدد جو مشین ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں گردوں کی ٹیسٹ کی وہ خراب پڑی ہوئی ہے، اور آئی تھنک کہ جسٹ کوئی 3 سے 4 یا 5 مشینیں جو ہے اس کا کام کر رہی ہیں۔ تو اس پہ میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ممتاز سربزیادی کا وقف دیا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ راج صاحب کہ ہم نے جو موجودہ ڈی ڈاکٹر ذیشان ادیب صاحب، انہوں نے ایک اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے 50 مشینیں وہ پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ پٹ کی ہوئی کہ 50 مشینیں ارجنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کو چاہیے۔ تو
تو ایم ایس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان میں سے 20 بھی فار ایگزامپل ہمیں مل جاتی ہیں تو ہمارا جو ہے وہ اس سے کام کیا جائے گا. لیکن اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے اس میں جو پیشنٹ ہے یہ ڈریس والے ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا ہے. مطلب پھر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنٹ سچویشن میں مریضوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح بیمار نہ ہو, کیونکہ مشینیں جہاں پہ نہیں ہیں تو بہتر ہے آپ بیمار نہ ہوں. جب مشینیں آ جائیں گے پھر بیمار ہو جائے تاکہ یہاں پہ مشینیں ہوں گی آپ کا علاج ہو جائے گا. بہتر تو پھر یہی سمجھا جائے گا نا. جی وہی میں آپ کو ریئلٹی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں. ڈاکٹروں کی کمی ہے, جو آپ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ باہر سے یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. جو یہاں پہ آ جاتے ہیں بیرون اضلاع سے ان کو کوئی اس کے انوائرمنٹ یہاں پیدا کی گئی ہے کہ ان کو زیادہ یہاں پہ ٹھکانے نہیں دیا جاتا. اور دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے راج سروس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہیں, جو 3 سے 4 جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی انفارچونیٹلی جو توجہ ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بہت کم ہوتی ہے. جبکہ کیونکہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ جو کلینک بنائے ہوئے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ تسلی سے چیک اپ کرانے کے لیے جب وہاں پہ جا کے ان کے پاس پرائیویٹ چیک اپ کراتے ہیں, فیس دیتے ہیں, وہاں انہوں نے اپنی لیبارٹریاں اندر بنائی ہوئی ہیں. کا تو نام ہوتا ہے صرف یہ سمجھیں کہ پیسے بٹور نہیں کریں گے. میں تو یہ اپنی کنٹینٹی کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریض جو ہمارا ہے وہ اسی پہ مطمئن ہوتا ہے کہ چلے ہم 1000 روپیہ یا 1500 روپیہ فیس دیں گے پرائیویٹ جا کے تو وہاں پہ ہمارا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ چیک اپ پراپر ایک ٹائم دیں گے اور ایک چیک اپ ہوگا. تو وہاں پہ انہوں نے اپنی لیبارٹری جو ہے اندر جتنے بھی جو یہاں پہ ہاسپٹل چل رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی پرائیویٹ لیبارٹری جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. آپ کو کسی قسم کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے انہوں نے آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دے دینے. وہ کم از کم ایک پیشنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 5 سے 7 ہزار روپیہ جو ہے وہ آپ نے ٹیسٹ کرانے ہیں. آپ کو ایون آپ کو پیٹ کرا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں جو محکمہ ہیلتھ ہے جو ہماری منسٹر ہے وہ بھی چکوانی ہیں میڈم جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایسا میں بات کروں گا کہ جس طرح یہاں پہ نعرے بہت لگائے جاتے ہیں کہ 100 بیڈ کا یہاں پہ یہ اسپتال بن گیا, یہ فیسلٹی آ گئی, فلاں ابھی لیبارٹری آ گئی, جس طرح ابھی پیچھے اسلام آباد میں نرسنگ سینٹر بن گیا تھا اس طرح باقاعدہ وہاں پہ نئی مشینیں آئی تھیں. لیکن وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں, باقاعدہ دکھایا جاتا ہے, لیکن چند مہینوں کے بعد وہ اللہ جانے مشینیں کدھر جاتی ہیں, یا وہ کیا سسٹم ہوتا ہے, یا وہ صرف فوٹو سینچری جاتا ہے, یا وہ ایمپریس کنفرنس کے آتے ہیں کہا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ چکوال میں ایک نعرہ ہمارے فٹوالی زبان میں کہا جاتا ہے کہ چکوالی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں تو اس کو اسپیشل اسٹاف رکھا ہے جو یہ بولنے کے لیے کہ اس کو پنڈی گرمن دو, پنڈی گرمن دو. تو اس حوالے سے کیا سمجھے جائے نذیر صاحب, آپ پنڈی گرمن جو یہ لفظ بڑا مشہور ہے اور آج چھوٹے بڑے کی زبان پہ ہے کہ جیسے مریض کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہو, کسی بھی بیماری نہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں پنڈی گرمن دو. بہت شکریہ بشیر صاحب, ماشاءاللہ ہمارے افتخار صاحب سینئر ساتھی ہیں, انہوں نے بہت اچھی ڈیٹیل میں باتیں کی ہیں اور بتایا بھی ہے کہ ہاسپٹل کے جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے پیچیدگی آتی ہے. وہاں پہ پیشنٹ جو آتے ہیں باہر سے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے جگہ کم ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے, ویسے آنے والا جو ہوتا ہے وہاں پہ پیشنٹ اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اسی حوالے سے جو مشینری کے حوالے سے انہوں نے جو کہا کہ مشینری جو ہے وہاں پہ باقی جو پڑی مشینری ہے, اگر بی پی آپریٹر یہ سیمپل آپ نے لیں کہ ہر ہاسپٹل میں چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ بی پی آپریٹر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پڑی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بی پی آپریٹر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر بی پی چیک کیے جائے پہلے تو جو عملہ ہے وہ انٹرینڈ, وہاں پہ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ انٹرینڈ ہوتا ہے, میکسیمم جو ٹریننگ کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کو بی پی چیک کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ انسیڈنٹ 2 جگہ میں نے دیکھا ہے, ہو چکا ہے. اسی طرح جو انٹرینڈ اسٹاف ہے وہ مختلف جو میڈیسن دینے والے ہوتے ہیں, لڑکے جو پرچی لے کے میڈیسن دیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اس رش میں وہ دیتے ہیں کہ پرچی کے اوپر لکھا ہوا کیا اور آپ دے کے آ رہے ہیں. یہ بھی ایک دیکھنے میں آیا واقعہ. تو ان چیزوں کے اوپر اب جو بندہ پیشنٹ بائی باؤنس اٹھ کے ہے وہ اتنا ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہوتا ہے. جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے اس کے بعد تھوڑا سا آج کل جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ تو ہاسپٹل گورنمنٹ میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ انایجوکیٹڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے تھوڑے سے معاملات ہیں کہ جو انتظامیہ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی سیٹ پہ چاہے میڈیسن دینے والی ہے, بی پی چیک کرنے والی ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ بٹھائیں جو کہ اس چیز کو سمجھتا ہو. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. باقی جو آپ نے کہا کہ پنڈی گرمن جو یہ تو لفظ ہمارے چکوال پورے میں ماشاءاللہ مشہور ہو چکا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کو تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی یا کوئی ایسا پرابلم بن گیا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فوراً کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہی کریں کیونکہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے, اس کو پنڈی گرمن دو. مطلب فوراً کسی نہ کسی ہاسپٹل میں ریفر کر دیتے ہیں. پیشنٹ
اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ رستے میں جاتے ہی اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جائے. انسان کی جو جان ہے اس کی ویلیو یہاں پہ نہیں ہے. ایک تو چیز یہ کہ انسان کی سب سے زیادہ قدر ہونی چاہیے, اس کی جان کی ویلیو ہونی چاہیے کہ آپ دل کوشش کریں. ہمارے پاس اگر فیسلٹی نہیں ہے تو اپنے جو اعلیٰ کام ہے ان کو لکھیں. ہمیں یہاں پہ ایک بہت بڑی ہماری یہاں پاپولیشن ہے چکوال میں, تو یہاں پہ ہمیں یہ فیسلٹیاں چاہیے. اگر چلیں آپ کچھ بھی ریسپوز کے کچھ 10 چیزوں کا آرڈر کرتے ہیں, اس میں سے 1-2 بھی آ جائیں تو کم از کم ہمارے کچھ نہ کچھ جو پیشنٹ ہیں وہ فیسلٹی ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے باقی اور بہت سارے ایشو ہوتے ہیں اس طرح کے جو عوام کے لیے ہوتے ہیں. عوام آتی ہے, اب آپ بلڈ سیمپل لینے کے لیے چلے جائیں. بلڈ سیمپل میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ اتفاق ہو تو لیڈیز اور جینٹس دروازہ شیشے کا لگا ہوا ہے, باہر ڈھیر لگا ہوا ہے, لڑکیاں مرد عورتیں بوڑھیاں ساری کھڑی ہیں. کوئی میکینزم نہیں ہے کہ بندہ لائن میں آئے ایک سائڈ پہ جائے. آگے اسٹاف جو اندر اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنا, اچھی باتیں کرنا چاہیے, لیکن کم از کم اس کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے اس طریقے سے کہ آنے والے بندے کو کم از کم تھوڑا سا فیسیلیٹ کیا جائے, روٹین سے جلدی کیا جائے. بلڈ سیمپل لینے کے لیے ان کے میں نے دیکھا وہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلڈ سیمپل لینے کا طریقہ نہیں ابھی تک پتا. وہ آتے ہیں چیئر کی پر باتیں رکھیں جی, ان کو نہیں پتا کون سی. اکثر اوقات میں نے وہ دیکھا بھی ہے یہ چیز کہ لگانا کسی جگہ پہ وین میں نہیں, وہ اس میں لگ گیا دوسری جگہ پھر لگانا جا کے جو اگلا پیشنٹ پہلی پریشانی میں ہوتا ہے اوپر سے اور اس کی بھی پریشانی بنتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر چاہے چھوٹی باتوں سے جان لیوا بھی ثابت ہو جان ہے. اگر انتظامیہ چاہے تو اس پہ گائیڈ کر سکتی ہے. لیکن کوئی بھی چیز ہے جب اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی سیٹ کیا جائے تاکہ جو پیشنٹ کو جو آنے والے وہ کیا جاتی ہیں وہ خامیوں کو دور کیا جائے. اچھا ملک جان دیو, آپ گروپ کے جنرل سیکرٹری ہیں, آپ نے آپ کا وزٹ ہوتا ہے, اور ڈرائیونگ کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے پیشنٹ جس طرح گائنیکالوجسٹ ہیں, گائنی کے بہت سارے ایسے پیشنٹ ان کو فرسٹ ایڈ کے لیے یہاں پہ ایڈمٹ تو کر دیا جاتا ہے. جب وہ اینڈ سچویشن ہوتی ہے اس وقت این لمحات پہ ان کو ایک تو ان کے سر پر بٹن ڈالنے کے لیے فوراً ایک تو آپ بلڈ پیدا کرو اور فوراً پہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو پنڈی دینا ہے. تو ایسی سچویشن میں جب وہ ایک موت اور زندگی کی کشمکش میں پہنچی ہوتا ہے پیشنٹ, اور وہ جو اس کا خاندان ہے وہ بھی ایک زندگی اور موت کی جنگ کو بچانے کے لیے وہ اس طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اسے ہم ریفر کر دیتے ہیں. نہ وہ پیشنٹ پنڈی, کیونکہ پنڈی کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا کم از کم راستہ ہے, تو اس اتنے راستے میں پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جس کے ساتھ بھی گزری ہو. تو اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے, یہ اگر پہلے نہیں ریفر کرتے کیا سکتا ہے آپ کیا سکتے ہیں. بہت شکریہ بشیر صاحب, آپ کی بات جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ یہ, میں تو اس ٹاپک پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے نا چکوال میں, یہاں پہ بہت سی ناکامی ہیں, بہت سی چیزوں کی کمی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عملہ ٹریننگ, جو سینئر ڈاکٹر حضرات ہیں وہ 2 بجے تک اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, آن کال ہوتے ہیں, لیکن وہ اس ٹائم آن کال ہوتے ہیں کہ ابھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ گائنی کے پیشنٹ کی, ابھی پیشنٹ جو ہے وہ لیبر روم کے اندر ہے, ان کے پاس ابھی انہوں نے آپریٹ کرنا ہے. انہوں نے اس کی کنڈیشن جب دیکھنی ہے کہ اس کی کنڈیشن کریٹیکل ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ حالانکہ یہ بندہ پنڈی پہنچنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں, انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے گلے نہ پڑے, جیسے نجوہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے گلے نہ پڑے, اس کو پنڈی پنڈی ریفر. ابھی انہوں نے باقی چیزیں نہیں دیکھنی ہوتی کہ بچے کی جان بھی جا رہی ہے, ماں کی جان بھی جا رہی ہے, فیملی کتنی ٹینشن میں ہوگی, انہوں نے نہیں دیکھنا. انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گلے نہ پڑے, بس انہوں نے ریفر کر دینا مدر کنڈیشن میں. اور باقی ایکچولی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ یہاں کی لیب جو ہے نا وہ سب سے تھرڈ کوالٹی کی لیب. آپ نے بلڈ سیمپل دیا ہے تو جب رزلٹ آئے گا تو وہ جو سیمپل آپ نے دیا آپ کے سیمپل کا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا, وہ کوئی پتہ نہیں. میں فار ایگزامپل میں بلڈ دے رہا ہوں, میں اپنا سیمپل دے رہا ہوں, تو میرے سیمپل کی جگہ نذیر صاحب کی رپورٹ چلی جائے گی, نذیر صاحب کی رپورٹ میرے کی طرف آ جائے گی. پھر جس طرح بڑی نیگلیجنس ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے. ابھی جس طرح نذیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ لیب کے باہر آپ جائیں گے, وہاں پہ لائن بنی ہے, رش بنا ہوتا ہے, وہاں پہ ابھی آپ کے مطلب رپورٹیں آ گئی ہیں, رپورٹیں آپ کے پاس ٹیبل پہ پڑی ہیں, کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کو وہاں پہ گائیڈ لائن کرے گا کہ بھائی نا آپ یہاں سے رپورٹ, آپ نے خود ہی دیکھنا ہے, خود ہی اپنی رپورٹ چیک کرنی ہے, خود ہی دیکھنی ہے, خود ہی نکالنی ہے. ابھی آپ نے 3 ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں تو 2 رپورٹیں آپ کو ملیں گی, ایک کا رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے اس کا. میرے اندازے کے مطابق اگر لیب کا رزلٹ آؤٹ ہونا ہے تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر کلیئر ہو جائے گا, ودن منٹ بھی ہونا چاہیے. آپ میکسیمم اگر ٹائم لیتے ہیں تو آدھا گھنٹہ دیں گے, 3 گھنٹے اگر ٹائم ہے تو 3 گھنٹوں میں تو پیشنٹ ڈیتھ کنفرم ہے. پھر اسی طرح اے سی جی کی طرف آ جائیں. اے سی جی ڈی ایچ کیو میں جو لوگ اے سی جی کر رہے ہیں
खास करके शाम के इवनिंग के टाइम एमरजेंसी में जो है वो ट्रेन लोग हैं नहीं। अभी एसीजी का एक प्रॉपर तरीकाकार होता है, वो जेल लगाते हैं, जेल के ऊपर फिर वो अपनी निपल लगाते हैं। और ये ऐसा मैं खुद अपनी वालदा की एक दफा एसीजी मैंने करवाई है, तो लड़की ने क्या किया है, उसने जेल नहीं लगाई, विदाउट जेल उसने निपलें लगाई। बाद में जब हम वालदा को घर लेके गए तो जीरा में रही देखा, तो उन्होंने पूछा वालदा से तुम जेल नहीं, वालदा ने कहा नहीं, तुम जैसे निपलें लगाई। अब मुझे ये बताएं कि ये पेशेंट के साथ ज्यादती फिर एसीजी की रिपोर्ट क्या आनी है, खाक आनी है। बीपी वाले की तरफ चले जाए तो वो, अब मुझे ये बताएं कि पल्स दे के एक अनट्रेन्ड बच्चा वो पल्स दे के आपका बीपी देख रहा है। मैं खुद वहां पे खड़ा होकर मैं ये देख रहा था कि 4 बंदों का बीपी जो है वो 110/70 आ रहा है, और 5वें बंदे का 110/80 आ रहा है, फिर इसी तरह छठे बंदे का 110/80 आ रहा है। यार क्या अभी सबका एक जैसे ही बीपी आ रहा है? तो ये मेरे अंदाजे के मुताबिक डीएचक्यू में कम से कम एमएस आपको चाहिए कि जो नीचे हमारा काम कर रहा है चेक एंड बैलेंस करें और उनको उनकी ड्यूटी समझाएं कि ये आपकी ड्यूटी और ये आपने करनी है, जो इस काबिल है उनको फारिग करें। फिर उस दिन मैं डीएचक्यू में बैठा हुआ था, तो वहां पे डिस्पेंसर था माशाल्लाह, क्या क्या नहीं हुआ। मैं गया हूं ओटी में जाके, मैंने पूछा, मैंने कहा यार भी ड्यूटी पे कौन है? तो वो लड़का मुझे कहता है कि वहाँ डिस्पेंसर है। मैंने कहा वो किधर है? वो यार अभी तक वो नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं आया? जाहिर सी बात है अभी डिस्पेंसर तो ओटी में होना चाहिए। नहीं, वो कहीं काम गया हुआ, डिस्पेंसर खुद काम गया हुआ है, जो अनट्रेन्ड लड़का है वो वहाँ पे काम कर रहा है। वो भी माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, उनके पास आप चले जाएं, आप अपनी बताएं हमें ये मसला है, कोई नहीं, बीपी आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आप ये 2 दवाइयां दे दें, टाइम चल जाए। बहुत शुक्रिया मालिक जान देवी, बड़े तफसील के साथ इंतजाम कर रहे थे कैंपेन का, बैठ गए यहाँ पे मुझे बता रहे थे और अपनी आंखों से जो देख रहे थे वो बिल्कुल उन्होंने बयान किया है, और उम्मीद भी की है कि एमएस साहब इसको चेक एंड बैलेंस के लिए लेके जाएंगे, और जो इस तरह के हुकूक अबूरी हो रहे हैं, जो इस तरह के अनट्रेन्ड लड़के उनको फारिग भी किया जाएगा, और जो नए लड़के उनको समझाया जाएगा। अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है, हर चीज में इंसान है, लेकिन सांस को देख के, इंसानियत को देख के ये काम करे। लेकिन राय साहब, इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आप आला को क्या करना चाहिए? सर मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो अदालतों में तनकीद है ये हमारे लिए एक आसान हरफ होता है, हम उस पर तनकीद करते हैं, करनी भी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि मुझको जो तनकीद का मामला नहीं, जो मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं शायद आपको थोड़ा सा बयान कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में फैसिलिटी की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। मुझे आप इस चीज़ कौन मुझे जवाब देगा? मैं किससे सवाल पूछूंगी कि ये जो मुशर्री देनी है, ये जो डॉक्टर यहाँ पे और लेके आने हैं, ये जो नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे प्रोवाइड करना है, लेबॉर्ट्री की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतरी किसने करना है? एमएस की इतनी जिम्मेदारी जरूर है कि वो अपनी एक पोजीशन आला काम तक आपके बैंक पर तक फॉरवर्ड करें, जनाब हमारी ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन राय साहब यहाँ पे आपको ये चीज़ फोकस करनी चाहिए कि हम लोग जब तनकीद करते हैं और अस्पतालों में तनकीद करते हैं, इसके साथ साथ जो हुक्मरान हम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, उन हुक्मरानों से भी हमें ये सवाल करना चाहिए कि जनाब आपने हमें मुंतखब किया है और शहरियों को तमाम मेडिकल की सहूलियात, इसको भुट्टो अपने दौर में कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, और इसके साथ ये जो ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये रियासत जो है, रियासत जो उसने ये देनी है, हुक्मरानों ने ये प्रोवाइड करनी है, ये एमएस का काम नहीं है, ये एमएस नहीं कर सकता। मैं ये बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये 20 लाख आपकी जिले की आबादी तैयार करना, 3 से 4 बिल्कुल इनके पॉइंट मैंने हाईलाइट किए, मैं मुझे उससे इख्तिलाफ नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज़ कर रहा हूँ कि जो हमारे वक्त के हुक्मरान पंजाब गवर्नमेंट आ गई, हर रोज हम सुबह उठते हैं, हमें 7 से 8 ब्यूरोक्रेसी की दफातें नजर आती हैं, यहाँ से उठाया उधर डाल दिया, वहाँ से उठाया उधर डाल दिया। इस टाइम तकरीबन 2 से 2.5 महीने से पंजाब गवर्नमेंट की मुकम्मल तवज्जो ब्यूरोक्रेसी के तबादलों में लगी हुई है। मैं ये समझता हूँ सर कि जो हुकूमत है उसको अभी तबादलों से लेकर के, अगर आपके पास 4 अभी आपने ये देखा होगा कि ये आपको समझ होगा, लेकिन आपका रिपी स्किन आया,
لپس پہ آپ لپس کے تزید پہ آپ کے منسٹر جو تھا خوراک کا سردار شہاب الدین صاحب یہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہماری دولت کے بعد ڈی سی صاحب وہاں کی موجود تھے ضلع انتظامیہ موجود تھی. انہوں نے آ کے بڑا جناب وہاں پہ دعویٰ کیا کہ جناب ہم جو ہے یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے لگے ہیں جن جن غریب لوگوں کی گائیں انوار ہلاک ہوئے ہیں ہم ان کی کچھ بیماری. میں وہاں پہ موجود تھا. میں نے سردار صاحب سے یہ سوال کیا. میں نے کہا جناب ایک بیماری آئی ایک قیامت آئی کروڑوں کا نقصان کر گئی آپ کی ملک کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کو توڑ کے وہ چلی بھی گئی آپ کو تقریباً جا چکی ہے بیماری. میں نے کہا جناب میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. پھر بھائی پیسے پہ میں نے ڈی سی درخواست دوں میں بیٹھے ہوئے میں نے ڈیٹا رکھا کے دیا کہ میں نے کہا یہ علاقہ نبی پٹ کے گاؤں ہزار ہے یہ وہاں کی خاتون ہے اس کو کیسے رکھے یہ چکوال جناب میڈیسن دینے کے لیے اپنی گائیں کے لیے میڈیسن خود نہیں ملی لیکن جب واپس گئی تو چھوٹے چھوٹے بچے گائے کے پاس جا کے روز کی گائے ہاتھ دیتے. میں نے کہا منسٹر صاحب کتنا یہ جائیداد حاصل ہو. انہوں نے کہا ہاں جناب یہ تو بالکل. میں نے کہا جناب اگر آپ باقی یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو مشن لوگوں کی امداد کرنا ہے یہ میں آپ کو ٹیسٹ کے طور پہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک رنڈی پٹی میں کیس نہیں ضلع چکوال کی طرف بات کریں جس دور دراز دیہات میں گاؤں میں نقصان ہوئے سب کا ایٹ لیسٹ اگر کسی کی 2 لاکھ کی گائے ہلاک کی 50,000 روپئے گورنمنٹ دے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ گزر چکے ہیں وہ خبریں میں نے وہ ڈیٹا وہیں بیٹھ کے ان کو واٹس ایپ میں یہ تھا ڈاکٹر یاسر اس کو میں نے ڈیٹا شیئر کیا. ایک مہینہ گزرنے کے بعد امداد کسی نے دی نہیں سر 1 روپے کی امداد دی کسی کو نہیں ملی. سر میں یہ کہتا ہوں کہ فوٹو سیشن سے نکل کے جو حکومتیں ہیں حکومتوں کو چاہیے جناب کہ یہاں پہ آپ مشینری پرووائڈ کریں جیسے کہ یہ دونوں بھائی میرے جنرل صاحب نے بھی اور میرے صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 3-4 لڑکے ہیں ایمرجنسی میں وہ ٹریننگ لے رہے ہیں وہ کسی کو تو سوئی دباتے ہیں کسی کو تو سوئی دباتے ہیں ٹریننگ اسٹاف بھی نہیں. تو یہ گورنمنٹ یہ ان کا کام بنتا ہے کہ یہ اپنی پوزیشن دے جناب ہمیں یہ اتنی ریسپانس چاہیے اتنی آبادی کا یہ سوال ہے ہمیں یہ ملنی چاہیے. اگر ان کے کوٹیشن دینے کے بعد یہ حکومت آگے پتی کرتی تو پھر کم از کم ہمیں اپنے منتقل زمینوں کے گربان پہ بھی ہاتھ رکھنا چاہیے. یا تھوڑا سا جیسا میں نے یہ اپنے گزشتہ کالوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ صرف اتنا کر دیں کہ ہر ضلع کا ایم ایل اے منتخب ایم پی اے وہ اسی اپنے مقامی ہاسپٹل میں علاج کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈی ایچ او اسپتال ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ ایک اسپتال اور بھی آپ کو 50 بیڈ کا 100 بیڈ کا ہنگامی طور پہ 3-4 مہینے کا بن جائے گا جب ہمارے منتخب نمائندوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے جناب ہم نہ یو پی جا سکتے ہیں یو پی چھوڑ کے ہم اپنے ضلع سے باہر نہیں جا سکتے ہم نے اپنے ضلع میں علاج کرانا ہے. تو یہی ایک مجھے نظر آتی ہے صورت کہ عام لوگ جو ان کو پیدا پہنچ سکے ادروائز جو ہے وہ کیونکہ ملک میں 2 قانون چل رہے ہیں امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور یہ ہاسپٹل آپ کے لیے میرے لیے یہ امیروں کا ہاسپٹل نہیں ہے. تو اس پہ تنقید اور ان کے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو منتخب اقدار ہیں جی بالکل رجب کا حق کہنا تھا کہ سیاسی حکمران جو ہمارے ان کے عہدیدار ہیں ان سے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کو اس طرح کی سمجھاتے ہیں تو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا اسپیشلسٹ کون سا اچھا ادارہ ہے کون سا ہاسپٹل اچھا ہے وہاں پہ علاج کرواتے ہیں یا پھر وہ فارم کی طرف موومنٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنے علاقے اور اپنے متعلقہ جو اس طرح کا ہاسپٹل ہوتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا اپنا نمایاں کردار ادا کریں تاکہ اس طرح کی سچویشن ہی نہ آئے. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں گا حاضر تب تک کے لیے فرض نشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.